لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وهادينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین کرام، ماہ ازاں کی 8ویں تاریخ یقیناً 2 روز بچ گئے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ ایام ازاں ہمارے درمیان سے گزر گئے اور ہم سے جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے شہزادی کونین کی خدمت میں اپنی عزاداری کو اور اپنے ماتم کو اپنے پرسے کو پیش کیا. اب ہماری دعا یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بحق محمد و آل محمد ہماری ان تمام عزاداریوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول سے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي، اے رسول آپ کہیے. اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کہیے. قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے لیے جملے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، علماء اور خطبہ اور طلبہ کا مجمع ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی. سب سے پہلے کہ رسول اللہ نے کیا دعا کی؟ رسول اللہ نے کہا پروردگارہ مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے، مدینے میں داخل کر دے، اور اس کے بعد فرمایا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور پروردگارہ میرے لیے ایک قرار دے دے ایسا نصیر کہ جو من لدنکا ہو، آپ کی جانب سے ہو، آپ کے پاس سے ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو یہی دعا کی تھی. اب غور کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد، اے میرے حبیب، اے مزمل، اے مدثر، اے طہا، اے یاسین، آپ دعا کیجئے. لیکن جب جناب موسیٰ نے دعا کی تھی تو جناب موسیٰ نے اپنی جانب سے دعا کی تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ تم یہ دعا کرو. کی وجہ کیا ہے؟ یہ افضلیت جناب رسول مقبول ہے جناب موسیٰ کے اوپر کہ اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، نبی اللہ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی جانب سے کلام کر رہا ہے، اپنی جانب سے کلام کر رہا ہے. لیکن اللہ نے چونکہ رسول اللہ کے لیے کہا تھا کہ میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک اس کے اوپر وحی الہی نہ ہو جائے. تو اب اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ جو گفتگو کرے اپنی جانب سے نہ کرے، خدا کی جانب سے کرے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من اہلی، میری خاندان سے ہو، اخی میرا بھائی ہو. ہارون، جناب ہارون کو کہا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے صفات بھی بتائے اور خاندان بھی بتایا اور نسبت بھی بتائی. لیکن جب اللہ کی جانب سے اللہ کا ایسا نائب کہ جو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت رکھتا تھا، اس نبی نے جب دعا کی تو اپنی جانب سے نہیں کی بلکہ اللہ نے کہا قل، اے رسول آپ کہیے. اس کے بعد پوری دعائیں اللہ نے کروائی ہیں. اس کے بعد کہا کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگارہ میرے لیے اپنی جانب سے، من لدنکا اپنی جانب سے
میرے لیے ایک نصیر عطا فرما۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے دعا کی تھی تو اللہ نے جناب موسیٰ کو ان کے خاندان سے ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنا دیا تھا، لیکن جب اللہ سے جناب رسول مقبول نے دعا کی تھی اور یہ کہا تھا پروردگارہ مجھے نصیر چاہیے لیکن آپ کی جانب سے چاہیے، یہی وجہ ہے کہ جب نصیر اللہ کی جانب سے مانگا تو اللہ نے اپنے گھر خانے کا واسطہ کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے کہ جب دعا کرتا ہے تو دعا بھی اپنی جانب سے نہیں ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ بھی خواہش اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا وہ نبی ہے کہ جو لوگوں کو درس دینے کے لیے آیا تھا، رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، وہ آیا تھا کہ جو لوگوں کو سلیقہ بتانے آیا تھا کہ جب دعا کرو تو کس طرح سے دعا کی جائے۔ تو اللہ کہا پروردگارہ تو اپنی جانب سے دے، تو امیر المومنین کی شکل میں اللہ نے دیا۔ اور یہ وہ امیر ہے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ قد افلح المومنون۔ یہ امیر المومنین کی زبان سے جو پہلی آیت جاری ہوئی ہے وہ یہ تھی قد افلح المومنون، یقیناً مومنون فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب اس دنیا سے جانے لگا تو کہتا ہے فتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کہ جو اللہ کے کہنے پہ مانگا گیا تھا، اللہ نے کہا کہ تم علی مانگو، رسول اللہ نے علی مانگا۔ علی مانگنے کے بعد یہی علی جب دعا اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے پروردگارہ مجھے بھی ایک عباس چاہیے، چاہیے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ عباس جو مانگ رہا ہے وہ اپنے بیٹے اپنے لال حسین کے لیے مانگ رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا کہ منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، تو لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ یہ مولا ابوالفضل عباس ہیں، امیر کائنات، جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تو عباس مانگا۔ تو یقیناً ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عباس کی فضیلت کیا ہے، لیکن یقین طور کے اوپر دنیا کے تمام مستبصرین اور جتنے بھی تحقیق دان ہیں، جتنے دانش مندان ہیں، جتنے بھی مفکرین ہیں، سب مل کے مولا عباس کی کسی نہ کسی طریقے سے تحلیل کرتے ہیں اور تمجید کرتے ہیں اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، لیکن یقینی طور کے اوپر یہ عقلی بات ہے کہ ہر انسان اپنی عقل کے مطابق لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ فلسفی صاحب کی تعریف کیجئے، شجاعت صاحب کی تعریف کیجئے، تو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ کہے گا فلسفی صاحب مجھے ٹافی دیتے ہیں، فلسفی صاحب مجھے کھلاتے ہیں، فلسفی صاحب مجھے ہنساتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عالم سے پوچھا جائے تو عالم یہ جواب دے گا فلسفی صاحب مہارت رکھتے ہیں فلسفے کے اندر، فلسفی صاحب اصول میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مجتہد سے پوچھا جائے تو شاید مجتہد یہ جملہ کہہ دے کہ فلسفی صاحب وہ ہیں کہ جو خود اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ ایسا بات ہے محمد و آل محمد۔ تو ہر ایک اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے، ہر ایک انسان اپنی عقل کے، انسان جس معیار کا ہوگا، انسان کی فکر جتنی بلند ہوگی اسی بلندی سے سامنے والے کو دیکھے گا۔ اگر شخصیت بلند ہے تو کسی ایسے کی تعریف نہیں کر سکتا کہ جو اس کے لائق نہ ہو، لائق تعریف سمجھتا ہے تب کہتا ہے۔ اور عزیزوں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس کو سمجھے تو ہم اپنی عقلوں کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقلیں پریشان رہ جائیں گی، ہم مولا عباس کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس اس
شخصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے کبھی کم از کم امام کی زبان چاہیے، امام کی زبان چاہیے، امام کی زبان ہو تب مولا عباس کی تمجید بیان کی جا سکتی ہے، مولا عباس کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اور مولا عباس کو سمجھیں تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد صادق آل محمد کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، تک کل بات کریں اور یہ سوال کریں مولا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ مولا ابی الفضل عباس کتنی بڑی شخصیت ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید حضرت جواب آئے کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ سلام اللہ کا سلام اس کے لیے آتا ہے، وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، اس کے اوپر ملائکہ مقربین کا سلام آتا ہے اور مرسلین کا سلام آتا ہے جو رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں ان کی جانب وہ سلام بھیجتے ہیں۔ اب عزیزو غور کیجئے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ اپنی حدیث میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ مولا ابو الفضل عباس کے روزے کے بعد جائیں، ان کے قبر کے پاس جائیں، وہ علی شط الفرات، اور وہ شط فرات کے اوپر ہے، فیقف، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد اس طریقے سے سلام کریں، سلام اللہ کا سلام آپ کے اوپر ہے اور ملائکہ مقربین کا آپ کے اوپر سلام ہے اور رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کا سلام آپ کے اوپر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا سلام ہے، رسول کا سلام ہے، ملائکہ مقربین کا سلام ہے۔ اب غور کیجئے یہ جو سلام بھیج رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا سلام، رسول کا سلام ہے، ملائکہ مقربین کا سلام ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ سلام کر رہا ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو سلام بھیج رہی ہے اور لوگوں تک یہ سلام پہنچوا رہی ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو پتا ہے کہ مشیت الہی کیا ہے، مرضی الہی کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے۔ یہ وہ خانہ ہے کہ جہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ ملائکہ نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو وارثین ہیں، مرسلین ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو رسولوں کے وارث ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ مولا عباس کو سلام بھیجیں اور مولا عباس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ امام نے جتنی بھی خصوصیات بتائی ہیں مولا ابو الفضل عباس کی زیارت کے اندر، اور قابل غور بات یہ ہے کہ غیر از ائمہ اطہار علیہ السلام، اماموں کے علاوہ اگر کسی معصوم نے اپنی زیارت کسی کے لیے مخصوص کی ہے تو وہ دو شخصیتیں ہیں، ایک حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہیں، ایک مولا ابو الفضل عباس کی ذات ہے۔ مولا ابو الفضل عباس کی ذات ہے، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جن کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہی جناب مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عصمت کے لیے کافی ہے۔ عصمت صغرا، عصمت کے بھی درجے ہوتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، چہادہ معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ تمام وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو عصمت صغرا کے اوپر فائز ہیں۔ یہ خود زیارت نامہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے اور ملائکہ کا سلام آتا ہے، رسولوں کا سلام آتا ہے۔ تو سلام کیوں آتا ہے؟ سلام آنے کی وجہ کیا ہے؟ سلام آنے کی وجہ یہ ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کے لیے کہا گیا زیارت میں، امام فرماتے ہیں کہ مطیع للہ، اللہ سلام اس لیے کرتا ہے کیونکہ مطیع للہ ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ولی رسول ہی، اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ولی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، والحسن امام حسن کے پیروکار ہیں، والحسین
امام حسین کے پیروکار ہیں، اسی طریقے سے 14 معصومین کے پیروکار کا نام حضرت عباس ہے۔ تو 14 معصومین کی اطاعت کرنے والے کے اوپر سلام نہیں آئے گا تو کس کے لیے آئے گا؟ اس صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا، آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ طلبہ موجود ہیں، علماء و خطبہ موجود ہیں یہاں پہ، کہ جب رسول مقبول کو غسل و کفن دیا جانے لگا تو اس وقت جناب فضل بن عباس آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ فضل بن عباس آتے ہیں اور پانی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت مولا علی نے کہا کہ اے فضل اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو، اپنی آنکھوں کے اوپر رومال باندھ لو، اس لیے کہ معصوم کا جنازہ ہے، اس کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس وقت اپنے آنکھوں کے اوپر رومال باندھا، پٹی باندھا، لیکن اسی طریقے سے جب امام علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کی بات آتی ہے تو یہی عباس مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو مولا ابو الفضل عباس کے لیے کہیں سے کوئی جملہ نہیں آتا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے لیے کہا گیا ہو۔ یہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امیر المومنین کو کے جنازے کو غسل دیا، اور مولا ابو الفضل عباس کی وہ شخصیت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے جس طریقے سے ہم اللہ کو سمجھتے ہیں تو اس کے صفات کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، ایک کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کہ جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، صفات سلبیہ وہ ہیں کہ جو اصلاً اللہ کے اندر پائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اللہ دکھائی نہیں دے سکتا، اللہ وہ ہے کہ جو کسی کے اندر حلول نہیں کر سکتا، اللہ وہ ہے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ تمام وہ صفات ہیں کہ جو اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، جس صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفات سلبیہ ہیں کہ جو اللہ کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم کسی کے صفات ثبوتیہ کو دیکھ رہے ہیں، صفات ثبوتیہ پائے جاتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے اندر نقص پایا جاتا ہو تو اس صفات ثبوتیہ کے اندر بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زیارت میں فرمایا کہ اے عباس آپ تسلیم تھے اللہ کے خاطر، آپ اللہ کے لیے تسلیم تھے۔ تسلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسلیم قلبی، تسلیم فکری، تسلیم عملی اور تسلیم علمی۔ ہر اعتبار سے مولا ابو الفضل عباس اللہ کے لیے تسلیم تھے۔ اس کے بعد کہا کہ مولا ابو الفضل عباس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر العباس نافذ البصیرہ، کہ میرا چچا عباس نافذ البصیرت تھا۔ نافذ البصیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے اندر بصیرت نافذ ہو چکی ہو، نفوذ کر چکی ہو، جس کے اندر گل مل گئی ہو، اجیر ہو چکی ہو، جس کے اندر اسے نافذ البصیرت کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا ابو الفضل عباس کس طریقے سے نافذ البصیرت تھے تو ہمیں قرآن کی جانب جانا چاہیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا تو کیا کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جناب خضر کے پاس جاؤ، جو یہ تمہیں سکھائے اس کو سیکھو۔ جناب خضر کی خدمت میں آتے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے کیا 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 آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو گرایا، پھر اس کو کھڑا کر دیا، اسی طریقے سے ایک بچے کو قتل کیا، اور اسی طریقے سے جناب خضر علیہ السلام نے جو بھی ارکان انجام دیے، جناب موسیٰ سوال پہ سوال کرتے رہے، سوال پہ سوال کرتے رہے۔ لیکن مولا ابو الفضل عباس کی وہ شخصیت ہے کہ جب 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہیں اور 10 محرم کو والد کربلا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جناب زینب کو ساتھ میں لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام بچوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور چھوٹے اور بزرگوں کو ساتھ لیتے ہیں، کمزوروں کو اپنے ساتھ میں لیا۔ لیکن جب نکلنے لگے ہیں تو بہت سارے لوگ آگے آنے کے بعد کہتے ہیں اپنا امیر المومنین آپ جا رہے ہیں جائیں، لیکن اپنے ساتھ بہنوں کو نہ لے جائیں، اپنے ساتھ علی مرتضیٰ کی بہووں کو نہ لے کے جائیں، آپ جا رہے ہیں تو جائیں لیکن بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ لیکن مولا ابو الفضل عباس نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اس کو کہتے ہیں نافذ البصیرت، یعنی مولا عباس جانتے تھے کہ
اپنے ساتھ بہنوں کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نافذ البصیرت، اس کو کہتے ہیں نافذ البصیرت۔ جناب مریم علیہ السلام کے لیے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے آسمان سے غذا آ رہی ہے، آسمان سے رزق آ رہا ہے۔ جناب زکریا نے دیکھا تو پوچھا کہ اے مریم ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ غذا کہاں سے آ رہی ہے، آپ کے پاس یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، یا آپ کے پاس جو غذا آئی ہے، رزق آیا کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب مریم نے ایک جملہ کہا، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ایک نبی تھا کہ جو جناب مریم کے پیٹ کے اندر موجود تھا، شکم کے اندر موجود تھا، اس کی بنا پہ اللہ انہیں رزق عطا کر رہا تھا۔ لیکن جیسے جناب مریم کے شکم سے جناب عیسیٰ باہر آتے ہیں، جناب مریم کی محبت دو جگہ پہ بڑھ جاتی ہے۔ جناب مریم کی محبت ایک تو اللہ کی جانب ہے، دوسری نبی اللہ کی جانب ہے، دوسری نبی اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ اب جناب مریم کے لیے آسمان سے رزق نہیں آ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے اللہ جاؤ، جانے کے بعد اس درخت کو ہلاؤ، وہاں سے جو میوجات تم کو میسر ہے اس سے اپنا رزق پالو، اس سے اپنا رزق حاصل کرو۔ تو یہ جناب مریم ہے، جناب مریم کے پاس اللہ کا رزق آتا ہے، اور جب جناب عیسیٰ کی پرورش کا موقع آتا ہے تو ان کی محبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ محبت دو جگہ پہ تبدیل ہو جاتی ہے، ایک اللہ، ایک نبی اللہ کی جانب، دونوں عبادت ہیں، یہ دونوں محبت عبادت ہیں۔ اب مولا ابوالفضل العباس جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اس وقت بعض مورخین نے لکھا کہ مولا عباس کے دو بیٹے کربلا میں موجود تھے، لیکن اہل معرفت جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا عباس اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں لے کے گئے تھے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز عاشورہ عباس کی محبت باپ ہونے کے ناطے بچوں کی طرف چلی جائے اور امام حسین علیہ السلام کی طرفداری میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں نافذ البصیرت۔ یہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ اور مولا عباس کی اگر آپ ایک ایک صفت کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے جہاں بہت سارے صفات بیان کیے جاتے ہیں، وہیں پہ ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو لوگ جب بیان کرتے ہیں تو بہت ہی آہستگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولا ابوالفضل عباس شجاع تھے، حالانکہ شجاع نہیں، خود مولا عباس شجاعت تھے۔ مولا عباس وفادار نہیں تھے، خود مولا عباس وفا تھے۔ ان کو جب یہ تمام صفات دکھائی دیتے ہیں تو ان کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ مولا عباس کے اندر شاید علم کی کمی تھی، اس لیے ان کو علم عالم نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن عزیزوں غور کرنے کی بات ہے کہ جب ایک ہندوستان سے ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے امام رضا میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا ہے، تو ایک کنکر کو لیا، کنکر کو لینے کے بعد اپنے دہن مبارک میں لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اس شخص کو دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں اس کو اپنے دہن میں رکھ لو۔ اس نے جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا تو ویسے ہی ابو حاتم 70 زبان کا مالک ہو جاتا ہے، 70 زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جس شخص کو امام اپنی زبان سے اپنے لعاب دہن کو اس کے لعاب تک پہنچاتے، اس کے دہن تک پہنچا دیتا ہے تو وہ 70 علوم کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو جس کو علی نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کو کبھی حسین نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کو کبھی حسن نے اپنی زبان چسائی ہو، اس کے علم کا کیا معیار ہوگا؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ یہ ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ جن کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبانیں گنہگار ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی گفتگو میں نے کی اس کو سمجھنے کے لیے خود انسان کو پہلے عارف بننا پڑے گا، اور مولا ابوالفضل عباس کو سمجھنے کے لیے عرفان کے اس درجے پہ کم از کم ہونا چاہیے کہ جس درجے کے اوپر جناب سلمان فائز تھے اور صحابہ امیر المومنین تھے،
اور بیان کرنے کے لیے امام کی زبان چاہیے. بس عزاداروں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص، عزاداروں، عراق کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، مولا ابو الفضل عباس کے در کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ فرہرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد آواز دیتا ہے، اے مولا ابو الفضل عباس، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر نظر دلائی ہے. اب میں نے اپنے گھر کے اوپر نظر دلائی ہے عباس، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ ہے، میرے گھر کے اوپر اس وقت تک نظر نہ ہوگی جب تک آپ خود چل کے نہ آئیں گے. عزادارو، یہ عبداللہ نامی شخص اپنے گھر پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ نظر کا اہتمام کرتا ہے، تمام عزاداروں کو اپنے گھر کے اوپر بلاتا ہے. تمام عزادار وقت معینہ کے مطابق اپنے گھر کے اس کے گھر کے اوپر آ جاتے ہیں. تمام عزادار اس گھر کے اندر جمع ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے عبداللہ، اب تو نظر کا وقت ہو چکا ہے، اب نظر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا، میں نے ایک شخص کو بلا رکھا ہے، جب تک وہ نہ آئے گا میں نظر نہیں دے سکتا. عزاداروں، تاخیر میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. عزاداروں، عبداللہ کہتا ہے کہ ذرا دیر توقف کرو، جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا. ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے ایک مرتبہ مولا عباس کے علم مبارک کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے عباس، اے آقا عباس، میں نے آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا تھا اور ابھی تک آپ نہیں آئے. عزاداروں، یہ کہنے کے بعد وہ گھر کے اندر آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا نظر میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے جس سے میرا آقا نہیں آیا ہے؟ عزاداروں، زوجہ نے کہا کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ہے. عزاداروں، ایک مرتبہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ تمام عزادار بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، دروازے کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا وجیح چہرہ ہے، جس کے سر کے اوپر امامہ لگا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ولی اللہ میں سے آ گیا ہے. اس کو مومنین نے جیسے ہی دیکھا اپنی بزم میں جگہ دے دی، اپنی بزم میں جگہ دینا تھا. ایک مرتبہ تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی گئی. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اب ہم میں سے ہی کوئی ایک آ جائے اور آنے کے بعد نظر مولا ابو الفضل عباس دے دے. لیکن عزاداروں، جب تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے ایک شخص کی جانب دیکھا جو شخص بعد میں آیا تھا، اسی وجیح چہرے کی جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، اب ہمیں بہت تاخیر ہو گئی ہے، اب اس سے کہہ دے کہ نظر دے دے. ایک مرتبہ شخص کھڑا ہوتا ہے، تمام عزادار کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد نظر دینا شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیچھے سے عبداللہ نے دیکھا کہ وہ شخص جب نظر دے رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیے ہوئے ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ اے آنے والے شخص، تو نے توہین کر دی، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی نظر دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے. ایک مرتبہ آنے والے شخص نے کہا کہ اے عبداللہ، تو مجھے بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے، ارے میں کیسے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دوں؟ میرے شانے تو قرآن پہ کٹے پڑے ہوئے ہیں. اے عبداللہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا عباس ہوں. میں تیرا عباس ہوں. عزاداروں، یہ وہی عباس ہے کہ جب صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب جناب علی اکبر جا رہے ہیں، جناب قاسم جا رہے ہیں، جناب محمد جا رہے ہیں، عزاداروں سب کے لاش قیام تک لے کے آئے. ایک مرتبہ مولا عباس مولا حسین کے قریب جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آقا، سارے شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو مولا عباس کو کتنا بڑا لشکر سمجھتے تھے امام مظلوم کربلا، آواز دیتے ہیں کہ اے بھیا عباس، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، اس لیے کہ تم تو لشکر کے لمبردار ہو. عزاداروں، مولا عباس نے کہا کہ کون سا لشکر مولا
علی اکبر مارے گئے، اون و محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، میرا لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں بردار ہوا کرتا تھا۔ آزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ مولا حسین نے کہا کہ اے عباس جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ سکینہ کے لیے پیاس کی سبیل کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایک ٹوٹا ہوا دیا اور اس کو لیا، اور لینے کے بعد خیمے کے دریا کی جانب جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ دریا سے پانی کو بھرتے ہیں۔ پانی کو بھرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو خیام کی جانب موڑ دیتے ہیں، خیام کی جانب یہ چل رہا ہے۔ عزادار و روایت نے بتایا کہ ایک ملعون نے ایک وار کیا کہ مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ذرا اور دور چلے، بایاں بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ بشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، اور دانتوں میں لینے کے بعد مولا عباس بچے چاہتے ہیں کہ یہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن عزادارو ایک تیر آیا، اور تیر آنے کے بعد بشکیزے کو چھینتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ بس عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مولا عباس نے گھوڑے کو فرات کی جانب موڑا اور کہا اے اسب وفادار، مجھے فرات کی جانب لے کے چل۔ لیکن عزادار و روایت نے بتایا کہ مولا ابوالفضل عباس نے جب زین کی جانب آنا چاہا تو ایک مرتبہ آواز دی، اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین مولا عباس کی جانب چلے۔ سید بحرالعلوم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب مولا عباس زین سے زمین کے اوپر آ چکے ہیں، ہاتھ دونوں قلم ہو چکے ہیں، بازو سلامت نہیں ہیں، اس وقت سید بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے لشکریوں آؤ، اور آنے کے بعد جس کا کوئی بھی مسئلہ عباس سے ہو آئے اور عباس سے بدلہ لے لے۔ عزادارو، لشکری مولا عباس کی جانب دوڑے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے۔ عزادارو، مولا عباس کا جسم اطہر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عزادارو، یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ اے مولا ذرا یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ عباس کی لہد اتنی چھوٹی بنی ہے، تو مولا سجاد نے کہا کہ میرے چچا میرے امو عباس جو تھا وہ صحیح و سالم نہ تھا، اس لیے کہ ظالموں نے جب حملہ کیا تو عباس کے جسم اطہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین مولا عباس کے قریب پہنچتے ہیں۔ قریب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عباس کیا کوئی آخری وصیت ہے؟ مولا عباس نے کہا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آقا میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اور جب جانا چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ مجھے سکینہ سے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ عزادارو، مولا حسین نے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی زیارت کی، ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا کہ اے عباس آج مت توڑنا، میری بھی ایک وصیت ہے، اس وصیت کو پوری کر دو۔ عزادارو، مولا حسین نے کہا کہ اے عباس جب سے تم آئے ہو تب سے کبھی مجھے آقا ہمیشہ کہا ہے، مجھے بھیا نہیں کہا ہے، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے منع کیا کہ اے آقا آپ تو میرے آقا ہیں، میں کیسے آپ کو بھائی کہہ دوں، ماں ام المنین نے مجھے منع فرمایا ہے۔ عزادارو، شہزادی کونین کی آواز آتی ہے، اے عباس میرے لال حسین کو بھائی کہہ دو قبل اس کے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے۔ عزادارو، مولا عباس نے مولا حسین کو بھائی کہا۔ عزادارو، سننا تھا روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی، مولا عباس کا علم مولا حسین نے لیا، اور ایک مرتبہ قمر خمیدہ ہو چکی تھی، ایک مرتبہ خیام کی جانب گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ میری بہن زینب کے پاس کا علم آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب